آپ نے فرمایا کہ لا خیر فی عبادت بلا علم، کہ بغیر علم کے جو عبادت ہے اس عبادت میں کوئی خیر نہیں ہے۔ علم ہی بندے کے پاس اگر ہو تو عبادت میں اتباع مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنصر آتا ہے۔ اگر علم نہ ہو تو پھر کیسے پتہ کہ میں کس کی اتباع کر رہا ہوں؟ اور اگر یہ عنصر اتباع مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا عبادت میں شامل نہ ہو تو وہ عبادت ہی نہیں ہوتی۔ اس عبادت کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی مقبولیت نہیں ہے۔ لہذا علم عبادت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نیا کام جو دین کے اندر گڑھا جائے گا، اپنی سوچ کے مطابق بنایا جائے گا، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جس کو اتباع مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تائید حاصل نہ ہو وہ دلالت ہے، اور ہر دلالت جہنم تک لے جانے والی ہے۔ لہذا یہ بات تو ضروری ہے کہ ہم نے عبادت اتباع مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی روشنی میں کرنی ہے۔ اپنے آپ کوئی کام سوچ کر کوئی ایسا کام ایجاد کر لینا کہ بھئی اس سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اس طرح کرنے سے بندہ دلالت کے اندر واقع ہوگا، گمراہی کے اندر واقع ہوگا۔ اس وجہ سے آپ نے واضح طور پر فرمایا یا جاہل تعلم العلم، اے جاہل علم کو سیکھ، فلا خیر فی عبادت بلا علم، کوئی خیر نہیں ہے بغیر علم کے عبادت میں۔ پھر آپ نے حصول علم کی تاکید کی اور یہ بتایا کہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں آپ کا یہ فرمان بڑا عظیم الشان ہے۔ آپ فرماتے ہیں جالس العلماء بحسن الادب، علماء کے پاس بیٹھو حسن ادب کے ساتھ، وترک الاعتراض علیہم، اور ترک اعتراض کے ساتھ علماء کی خدمت میں بیٹھو، ان سے فوائد حاصل کرو، لینالکم من علومہم، تاکہ تمہیں ان کے علم کا کچھ حصہ مل جائے، وتعود علیہم برکاتہم، اور تم پر ان کی برکات لوٹیں، ان کے فوائد تمہیں ملیں۔ تو یہ طریق علم حاصل کرنے کا آپ نے بیان فرمایا، اور آپ کی زندگی بھی اس طریق کی بہترین مثال ہے۔ ایک واقعہ جو بہت سی کتب کے اندر آتا ہے، بہجت الاسرار کے اندر بھی ہے، فوائد فتاوی حدیثیہ کے اندر علامہ ابن حجر الحیثمی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ ابو سعید عبداللہ بن ابی اسرون یہ شوافع کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دخلت بغداد فی طلب العلم، میں بغداد علم حاصل کرنے کے لیے گیا۔ ابن سقا مدرسۃ النظامیہ کے اندر ان دنوں میرا ساتھی تھا۔ کنا نتعبد نزور الصالحین، ہم اکٹھے عبادت کرتے تھے، اور اگر پتہ چلتا کہیں کہ یہاں اللہ کا ایک مقرب بندہ ہے تو اس کی زیارت کے لیے بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔
تو کہتے ہیں وَكَانَ بِبَغْدَادَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْغَوْثُ، بغداد میں ایک آدمی تھا جسے غوث کہا جاتا تھا، يَظْهَرُ إِذَا شَاءَ وَيَخْتَفِي إِذَا شَاءَ، وہ جب چاہتے تھے سامنے آتے تھے اور جب چاہتے تھے غائب ہو جاتے تھے۔ تو وہ امام شافعیہ ابو سعید عبداللہ بن ابی اسرون کہتے ہیں کہ میں نے اور وہ جو میرا ساتھی ابن سقا تھا اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم تینوں نے ارادہ کیا ان کی زیارت کا۔ رستے میں جا رہے تھے کہ فقال ابن السقا لَأَسْأَلَنَّهُ مَسْأَلَةً لَا يَدْرِي لَهَا جَوَابًا، ابن سقا کہنے لگا آج میں ان سے ایک ایسی بات پوچھوں گا، ایسا مسئلہ پوچھوں گا، لا يدری لها جوابا، جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میرا سوال بڑا مشکل ہوگا، ان کے لیے مسکت ہوگا، ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یعنی میں ان کو پھنسانے کی نیت سے گویا کہ جا رہا ہوں، اپنے علم کی دھاک وہاں جا کر بیٹھاؤں گا، پتہ چلے گا کہ کوئی بندہ آیا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بھی ساتھ تھے اور عبداللہ بن ابی اسرون بھی۔ عبداللہ بن ابی اسرون کہنے لگے لَأَسْأَلَنَّهُ مَسْأَلَةً وَأَنظُرُ مَا يَقُولُ فِيهَا، سوال میرے پاس بھی ہے لیکن میرا مقصد ان کا امتحان لینا نہیں ہے، میں تو اس مسئلہ کا حل دریافت کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ چلے کہ اس مسئلے کا جواب کیا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے، اپنی تشفی کے لیے ایک سوال میں بھی عرض کروں گا۔ حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی نے کہا معاذ اللہ ان اسألہ شیئا انا بین یدیہ انتظر برکت رؤیتہ، کہ میں تو کچھ نہیں پوچھوں گا، صرف ان کی زیارت کروں گا، برکت رؤیتہ، ان کے چہرے کی برکت وہ حاصل کروں گا، میرا یہی نظریہ ہے۔ فدخلنا علیہ، یہ تینوں کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچ گئے، فلم نرہ فی مکانہ فمکثنا ساعۃ فاذا هو جالس، ہم پہنچے تو وہاں وہ موجود نہیں تھے، تھوڑا ہمیں انتظار کرنا پڑا، تھوڑی دیر بعد ان کی جلوہ گری ہوئی۔ فنظر الشیخ الی ابن السقا مغضبا، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کہاں تک جانتا ہے کہاں تک نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ تو انبیاء تو دور کی بات ہے، اولیاء کو بھی ایسا علم دیتا ہے کہ وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں فنظر الشیخ الی ابن السقا مغضبا، شیخ نے ابن سقا کی طرف غضبناک حالت میں بڑے غصے میں دیکھا، توجہ کی اور کہا ویحک یا ابن السقا، افسوس ہے ابن سقا تجھ پر۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امام القراء تھا، یہ قراء کا امام تھا، قراء جو قرات کا باب ہے اس کے اندر اس کو بڑا مقام حاصل تھا۔ آپ نے اس سے کہا یا ابن السقا تسألنی مسئلة لا ادری لها جوابا، اے ابن سقا تو مجھ سے سوال پوچھنا چاہتا ہے اور تیرا یہ خیال ہے کہ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہیا کذا و جوابھا کذا، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ یعنی سوال بھی نہیں آپ اس سے پوچھا کہ تیرا سوال کیا ہے، آپ نے خود بتایا کہ ہیا کذا و جوابھا کذا، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ اور فرمایا انی لأری نار الکفر تلتہب فیک، میں تو کفر کی آگ
دیکھ رہا ہوں جو تجھ میں بھڑک رہی ہے۔ کفر کی آگ یعنی بے ادبی جو ہے کسی مقرب کی، انبیاء کی بے ادبی تو پھر دور کی بات ہے کہ وہ کہاں تک لے جائے گی۔ اللہ کے مقربین، اولیاء کاملین، صالحین کی بے ادبی بھی یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ حدیث کہتی ہے، اللہ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے جو میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، جو میرے دوست کے ساتھ عداوت رکھتا ہے۔ تو آپ نے کہا میں تو کفر کی آگ دیکھ رہا ہوں جو تیرے اندر بھڑک رہی ہے۔ پھر ہوگا بھی ایسے، وہ عیسائی ہو کے مرا، روایات میں آتا ہے وہ عیسائی ہو کے مرا، وہ ایک عورت پہ فریفتہ ہوا، بادشاہ، وہ کرسچن تھی، بادشاہ نے کہا کہ اگر تو یہ دین عیسائیت قبول کر لے تو پھر شادی ہوگی، اس نے وہ قبول کیا، تباہی ہوئی۔ ثم نظر الی، وہ ابو سعید عبداللہ بن اسرون کہتے ہیں پھر شیخ میری طرف متوجہ ہوئے، کہا یا عبداللہ، اے عبداللہ، اتسألنی عن مسئلۃ لتنظر ما اقول فیہا، کیا آپ بھی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ میں اس کا جواب دوں؟ آپ نے فرمایا ہیا ہاکذا وجواب ہاکذا، تیرا سوال یہ ہے اور جواب یہ ہے، سوال ان سے بھی نہیں پوچھا، خود بتایا۔ اور آپ نے فرمایا لتخرن الدنیا علیک، دنیا ٹوٹ پڑے گی تجھ پر، الا شحمت اذنیک، کانوں کی لو تک دنیا کے اندر تو غرق ہو جائے گا، پھنس جائے گا، دنیاوی معاملات کے اندر تو گھر جائے گا۔ وہ بھی ایک وزارت کے اندر پھنس گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ وزارت بندے کو کہاں لے جاتی ہے، تو جو انہوں نے کہا ان کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ اور پھر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، وَأَدْنَاهُ مِنْهُ وَأَكْرَمَهُ، ان کو اپنے قریب لایا، بلایا، وَأَكْرَمَهُ، ان کی عزت کی، اور کہا یا عبد القادر لَقَدْ أَرْضَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے عبد القادر تو نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے۔ وجہ بحسن ادبک، جو تیرے اندر حسن ادب ہے وہ تجھے اس مقام تک لے کے آیا ہے۔ تو نے کہا میں نے کچھ نہیں پوچھنا، میں نے تو ان کی زیارت کرنی ہے، میں نے تو ان کی چہرے کی برکات دیکھنی ہے۔ تو حسن ادب کے ساتھ انہیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے۔ کأنی اراک ببغداد، وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بغداد میں ایک دن ایسا ہوگا، وقد صعدت الکرسی متکلما علی الملأ، تو کرسی پر بیٹھ کر بڑے جم غفیر میں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں اولیاء کاملین ہوں گے، اور تو کہے گا قدمی ھذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تیرا یہ اعلان ہوگا وَكَأَنِّي أَرَى الْأَوْلِيَاءَ فِي وَقْتِكَ وَقَدْ حَنَوْا رِقَابَهُمْ إِجْلَالًا لَكَ، اور اس وقت جتنے اولیاء کاملین وہاں موجود ہوں گے، یا روئے زمین پر اس وقت جتنے اولیاء کاملین ہوں گے، وہ تیری تعظیم کے لیے اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے اور اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہاں اے عبد القادر تیرا قدم ہماری گردنوں پر ہے۔ تو یہ حسن ادب کے ساتھ انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، علم بھی بغیر حسن ادب کے حاصل نہیں ہوتا۔ اور آج علم سے دوری کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، یا تو علم حاصل کرتے نہیں، یا مطمع نظر کچھ اور ہے۔ مطمع نظر استاد کو پھنسانا ہے، استاد کا کوئی احترام نہیں ہے، تو یہ چیزیں انسان کو رفتہ رفتہ دلالت اور گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ بہرحال اپنے اس موضوع کی طرف آتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ خانقاہ نشین ہیں،
ان سے مخاطب ہے۔ کچھ تو دیکھیں کہ حال یہ ہے کہ کسی کے پاس تو علم نہیں ہے، کسی کے پاس عمل ہی نہیں۔ جن کے پاس علم نہیں آپ ان سے فرماتے ہیں عمل کر رہے ہیں، علم نہیں ہے، مجاہدے ہیں، علم نہیں ہے۔ وہ پہلے انہوں نے کہا کہ بغیر علم کے عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سے مخاطب ہیں آپ۔ فرماتے ہیں یا اصحاب الصوامع والزوایا، اے خانقاہوں میں بیٹھنے والے گوشہ نشینوں، ھذا الامر لا یجیء بمجرد القعود فی الخلوۃ مع الجہل، کہ راہ تصوف کا جو مقصد ہے محض جہالت کی حالت میں خلوت نشینی سے حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے اور گدی نشین ہیں، حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو آپ مقصد نبوت سے، جو نبوت کی راہ ہے، اس سے بہت دور ہیں۔ آپ تربیت نہیں لوگوں کی کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس اتباع رسول کریم کا علم ہی نہیں ہے۔ آپ ان سے فرماتے ہیں امشی فی طلب العلم والعلماء، علم کی طلب اور علماء کی تلاش میں اتنا چلو حتی لا یبقى شیء، یہاں تک کہ چلنے کی سکت باقی نہ رہے۔ آپ مزید اس حوالے سے فرماتے ہیں آج کل یہ المیہ ہے، کچھ لوگ عوام الناس کو بے وقوف بنانے کے لیے تصوف کی بڑی کتابوں سے کچھ باتیں اخذ کر لیتے ہیں، اور وہ جو اصطلاحات ہیں صوفیاء کی وہ عوام الناس کے سامنے بولتے ہیں، اور عوام الناس ان اصطلاحات کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک اصطلاح بڑی بولی جاتی ہے، یہ حال کی باتیں ہیں، یہ ظاہر بین علماء اس کو کیا جانے، یہ حال کی باتیں ہیں، یہ علماء کو ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ تصوف کی باتیں ہیں۔ نہیں، یہ ایسا جملہ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولا ہے۔ آپ سے اگر کسی نے سوال کیا ہو کبھی اس کا جواب ارشاد فرمائیں، یا خلفائے راشدین سے سوال کیا ہو کہ اس کا جواب ارشاد فرمائیں، تو وہ جواب میں یہ کہیں کہ یہ حال کی باتیں ہیں، یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ آپ ان خوشہ نشین متصوفین کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا انی اراک مبتلا بالشہوات، کہتے ہیں میں تو دیکھتا ہوں تمہیں کہ تم شہوات کے اندر گھرے ہوئے ہو، والاعتماد علی الاسباب، تمہارا سار و دار و مدار اسباب پر ہے، اسباب کے پیچھے چلتے ہو تم۔ فَلِمَ تُكَلِّمُ فِي أَحْوَالِ النَّاسِ، جب تمہارا اعتماد اللہ رب العزت کی ذات پر ہے ہی نہیں، ہے ہی اسباب پر ہی ساری توجہ ہے، تو پھر کیوں بات کرتے ہو؟ ان لوگوں جیسی باتیں کیوں کرتے ہو جو مقربین تھے، جنہوں نے زندگی اپنی اللہ کی رضا کے لیے کھپا دی؟ وہ اسباب کو دیکھتے ہی نہیں تھے، وہ دیکھتے ہی مسبب الاسباب کو تھے۔ تمہاری ساری توجہ اسباب پر ہے، سارا اعتماد اسباب پر ہے، تمہارا توکل اسباب پر ہے، ان جیسی باتیں کرتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے مقربین ہیں، جو اللہ کے مقربین ہیں، ان جیسی باتیں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں یا من یدعی العلم ویطلب الدنیا من ابنائہم ویذل لہم قد اضلک اللہ ولا علم، اے وہ شخص جو علم کا دعویٰ رکھتا ہے اور دنیا داروں سے دنیا کا طلبگار ہے، دیکھا وہ ان بندوں کے پاس جاتا ہے جو سرکش ہیں، جو دنیا دار ہیں، جو امراء ہیں، دنیا داروں کے پاس اس کو دیکھا جاتا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ میں عالم ربانی ہوں۔ آپ اس سے کہتے ہیں قد اضلک اللہ علی علم، اللہ تعالیٰ نے تجھے علم دے کر گمراہ کر دیا، تو نے علم کی قدر پہچانی نہیں ہے۔ علم تمہیں یہاں لے کر نہ آتا، اگر علم تجھے دنیا داروں کے پاس لے کر جا رہا ہے تو پھر تم نے علم دین سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اگر علم تمہیں مسلح پر لائے، علم تجھے اس مسند پر بٹھائے جس سے تو لوگوں کی رہنمائی کرے، تو پھر تو نے علم کی قدر کی ہے، وگرنہ تو
علم لے کر دنیا داروں کے پاس چلے جانا یہ تو علم کو بیچ دینا ہے. دنیا کی کیا حیثیت ہے علم کے آگے میں. آپ فرماتے ہیں ذہبت برکت علمک، اگر تو ایسا ہے تو تیرے علم کی برکت چلی گئی. ذہب لبہ و بقی قشرہ، مغز جاتا رہا چھلکا باقی ہے، یعنی کہ لبادہ ہے تمہارا علماء والا، جبہ کبہ تمہارے پاس ہے، لبادہ تمہارے پاس علماء والا ہے، لیکن کردار علماء والا نہیں ہے، کیونکہ یہ علم کی شان کے خلاف ہے کہ علم کو بیچا جائے. ایسے ہی آپ واضح طور پر فرماتے ہیں، یہ صحیح بات مسلم ہے، حقیقی عالم وہی ہے جو اپنے وجود کو سیرت نبوی کے کالم میں ڈھال لیتا ہے. حضور کی سیرت کے کالم میں اگر کوئی ڈھلتا نہیں ہے تو پھر وہ عالم نہیں ہے، اور آپ کی ساری زندگی اسی سے عبارت ہے. حضرت شیخ ابو المعمر مظفر منصور بن مبارک فرماتے ہیں، آپ کی سیرت دیکھیں کس انداز میں سیرت بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں ما رأت عینای احسن خلقا، کہ میری آنکھوں نے آپ جیسا پیکر حسن اخلاق نہیں دیکھا. ولا اوسع صدرا، وسعت ظرف میں آپ جیسا کوئی نہیں تھا. ولا اکرم نفسا، سخاوت میں آپ بے مثل و بے مثال تھے، آپ جیسا کوئی نہیں تھا. یہ حضور کا خان وعدہ ہے، یہ حضور کا خون ہے، اور حضور کے خون میں جو حضور علیہ السلام کی صفات ہے ان کا ظہور ہوتا ہے. سید جو ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے. کہتے ہیں ولا اکرم نفسا ولا اعطف قلبا، آپ نہایت نرم دل تھے، اس وصف میں آپ منفرد تھے، آپ جیسا کوئی نہیں تھا. ولا احفظ عہدا من الشیخ محی الدین عبد القادر، کہ وعدے کی پاسداری میں شیخ عبد القادر جیسا کوئی نہیں تھا، جو بات کر لیتے تھے پوری کرتے تھے. وَلَقَدْ كَانَ مَعَ جَلَالَةِ قَدْرِهِ وَعُلُوِّ مَنزِلَتِهِ وَوَسَعَةِ عِلْمِهِ، آپ انتہائی عظیم و مرتبہ کی حامل شخصیت ہونے کے باوجود، علم کے بحر بے کراں ہونے کے باوجود، علم آپ کا علم تو ایسا علم تھا، ابن جوزی جیسا مفسر اور نقاد آدمی جب آپ کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو آپ تفاسیر جب بیان کرتے تھے قرآن پاک کی تو ایک حصے تک تو اس کا علم مطابقت اور موافقت کرتا تھا، پھر وہ کہتا تھا کہ میں نے آج تک یہ تفسیریں نہیں پڑھی جو شیخ بیان کر رہے ہیں. تو شیخ کا علمی مقام تو بڑا بے مثل و بے مثال تھا. اس کے باوجود کہتے ہیں یقف مع الصغیر، بچوں کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے. وَيُوَقِّرُ الْكَبِيرَ، بڑوں کا ادب بجا لاتے تھے. وَيَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اور سلام میں پہل کرتے تھے. آج کل تو سلام ہی انہی کے ساتھ لیا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں پیسے ہوتے ہیں، دوسرے کے ساتھ تو پیران عظام الا ماشاءاللہ جو صحیح ہیں وہ تو ان کی عظمتیں برحال جو ان کے لبادے میں آ گئے ہیں، جنہوں نے لبادہ اوڑھ لیا ہے ان کی بات ہو رہی ہے، وہ تو سلام لینا پسند ہی نہیں کرتے، ہاتھ ملانا تو پسند ہی نہیں کرتے. لیکن آپ چونکہ پیکرے اتم تھے سیرت مصطفیٰ کے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزار رہے تھے، تو کہتے ہیں وَيَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، سلام میں آپ پہل کرتے تھے. وَيُجَالِسُ الضُّعَفَاءَ، جو کمزور لوگ تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے. وَيَتَوَاضَعُ لِلْفُقَرَاءِ، فقراء کے لیے آنکھیں بچھا دیتے تھے. آپ کے بارے میں وہ کہتے ہیں مَا قَامَ لِأَحَدٍ مِّنَ الْعُظَمَاءِ وَلَا الْأَعْيَانِ، آپ کبھی کسی مالدار وڈیر وزیر بادشاہ کے دروازے پر آپ کو نہیں دیکھا گیا، آپ کبھی نہیں گئے. وَلَمْ أَلَمَّ بِبَابِ وَزِيرٍ قَطُّ وَلَا سُلْطَانٍ، اور کبھی آپ نے اس کا سوچا ہی نہیں. اور اگر کوئی آتا اور نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کرتا، ایک مرتبہ ایک بادشاہ آیا، نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس کو ایسے، اس کی گٹھڑی کو ایسے نچوڑا تو اس سے خون نکلا. آپ نے کہا یہ کیا ہے، لوگوں کا خون نچوڑ کے نذرانہ میرے پاس لایا، لوگوں کا خون نچوڑا ہے اور گلے میں پیسہ ڈالا جا رہا ہے، پیر صاحب کی خدمت کی جا رہی ہے،
آپ نے کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا، میری خدمت تم نہ کرتے لیکن غرباء کا خون تو نہ نچوڑتے، تو وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیتا۔ ایک رواج بنا ہوا ہے، ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ پیسے جیسے بھی کما لیں، جہاں سے بھی کما لیں، اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا دین پر لگا دیں، مسجد کو دے دیں، مدرسے کو دے دیں، تو وہ تھوڑا سا جو ہم مدرسے کو دے دیں گے وہ ہمیں بچا لے گا۔ پہلے خرچ کرنے سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ لیا کہاں سے گیا ہے، وہ کمایا کیسے کیا گیا ہے۔ اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پھر زنا کی کمائی، سود کی کمائی، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں جیسے بھی کماؤں لیکن خرچ کر دوں اللہ کریم کی راہ میں، تو وہ میرا خرچ کرنا مقبول ہو جائے گا۔ کمانا پہلے زیادہ احتیاط کے ساتھ ضروری ہے، خرچ کرنے کی بات تو بعد میں ہے۔ آپ پھر عالم با عمل کا مرتبہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں العالم العامل بعملہ المخلص فی عملہ، کہ وہ عالم جو عامل ہو اور باب عمل میں اخلاص سے کام لینے والا ہو، دکھلاوے کے لیے نہیں، تو کہتے ہیں لحق ربہ عز وجل لا موت لہ لأنہ اذا مات التحق ربہ فدامت حیاتہ معہ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جا پہنچتا ہے تو چونکہ رب العالمین کو فنا نہیں ہے، تو جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو واصل بالحق ہو کر وہ بھی زندہ و جاوید ہو جاتا ہے، اس کی پھر قدر بڑھ جاتی ہے جب وہ اللہ سے ملتا ہے۔ یہ عالم ربانی کی علامات ہیں۔ آپ نے فرمایا عمل کی اہمیت، یہ عمل سب سے مقدم ہے آپ کے نزدیک۔ آپ کی تعلیمات کو دیکھیں، آپ کی کتب کو پڑھیں، بنیاد الطالبین اگرچہ آپ کی طرف منسوب ہے، دوسری کتب جو آپ کی ہیں آپ ان کو دیکھ لیں۔ عمل کی اہمیت جگہ جگہ۔ آپ فرماتے ہیں کیف تسمی نفسک مسلما، آپ نے کہا تو اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہتا ہے؟ نام اپنے آپ کا مسلمان رکھا ہے، کیسے مسلمان کہتا ہے حالانکہ کتاب و سنت ان پر حاکم نہیں ہے؟ تو نے زندگی کتاب و سنت کے مطابق نہیں گزاری، نام رکھ لیا ہے مسلمان۔ یہ مسلمان نام رکھنا کیسے صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا یا غلام ما خلقت للبقاء فی الدنیا، اے غلام تو دنیا میں عیش و عشرت میں رہنے کے لیے اور یہاں مزے اڑانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ فغیر ما انت فیہ من مکارہ، لہذا حق تعالیٰ کی جو ناراضگیاں ہیں اس سے آج بچ جا، آج بچنا تیرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ قد قنعت من طاعت اللہ عز وجل بقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو نے اللہ کریم کی اطاعت سے صرف سارا صرف نظر کر لیا اس بات سر کہ لا الہ الا اللہ حاصل ہو گیا ہے مجھے، تو بس یہی کافی ہے، لا الہ الا اللہ پر اکتفا کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا ھذا لا ینفعک، یہ تجھے فائدہ نہیں دے گا، حقیقی فائدہ۔ حقیقی فائدہ تو یہی ہے نا، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے وہ حقیقی کامیاب ہے، اور جس کو جہنم میں ایک عرصہ تک رہنا پڑے اور پھر جنت میں جائے وہ حقیقی کامیاب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ھذا لا ینفعک حتی تضیف الیہ شیئا آخر، یہ فائدہ اس وقت تک تجھے نہیں دے گا جب تک کہ تو عمل کو بھی اس کے ساتھ نہ ملا لے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، عمل اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لہذا آپ کی زندگی کے یہ جو فرمودات ہیں ان پر بھی ہمیں صرف 11ویں کھانا اور 11ویں کھلا کر کے یہ سمجھنا کہ بھئی یہ ہم حضور غوث پاک کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں، ان کو خوش کر دیا ہے، وہ ہم سے خوش ہو گئے ہیں۔ وہ تو اتنے سخت جملے ہیں میں نے تو وہ بولے نہیں، ان کا جو انداز تکلم ہے جو بے عمل قسم کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے وہ تو ناراض ہیں، وہ تو ان کو جاہل کہتے ہیں، وہ تو ان کو شیطان
کا پجاری کہتے ہیں، وہ شیطان کا پجاری جو بے علم قسم کے لوگ ہیں، ان کا تو انداز ہی یہ ہے۔ لہذا اگر ان کو خوش کرنا ہے، ان کے نام لواؤں میں اٹھنا چاہتے ہیں، تو پھر جو انہوں نے کہا ہے اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔